الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محفل نے جو مجھے حکم دیا ہے اس کے تحت مجھے عمل کرنا پڑے گا. محترم سید باسط انور صاحب جو آج کے مہمان مقرر ہیں، آپ کا تعارف کروانے کے لیے کہا گیا ہے مجھ سے، لیکن میں معذور ہوں کیونکہ صاحب موصوف کا مکمل تعارف پیش نہیں کر سکوں گا، کیونکہ آپ وہ جوہری ہیں جس کی تربیت میں ایسے ہیرے تراشے گئے ہیں جو آج جماعت اسلامی کے افق پر اپنی چمک دکھلا رہے ہیں. ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں کہ ہیرا بھی ایک پتھر ہوتا ہے لیکن ہر پتھر ہیرا نہیں ہوتا. اس بات کو موصوف کی تربیت اور سوچ نے سچ کر دکھایا. آپ سابقہ میں SIU اسٹوڈنٹس اسلامک یونین کے محرک شخصیت تھے، آپ اس کے صدر تھے آندھرا پردیش، حلقہ آندھرا پردیش کے. اس کے بعد SIO کو SIO میں تبدیل کیا گیا، یعنی اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن. اس میں آپ کی محنت، آپ کی جستجو، یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ فاؤنڈر ممبر ہیں اس کے. یہ جملہ 12-13 حضرات مل کے، یہ نوجوان مل کے اس کی تحریک رکھے، جس کے بانی جو ہے نا محترم موصوف سید عبد الباسط انور صاحب تھے. اس میں ان کا بڑا دخل ہے، اور آپ کی سوچ کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم SIO کو جانتے ہیں. آپ موجودہ SIO کے بانی اور پہلے صدر مقرر ہوئے. تربیت آپ کا مستقل موضوع رہا ہے. صاحب موصوف کی مستقل جو کوشش تھی وہ تربیت تھی، اور اللہ نے اسے قبول بھی کیا، جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے امیر جماعت محترم سعادت اللہ حسینی صاحب اور نوجوانوں کی جان پسندیدہ شخصیت مولانا امیر حسن صاحب، اور آپ کے ہمارے امیر حلقہ شعلہ مقرر محترم حامد محمد خان صاحب، اور مقامی طور پر ہمارے ساتھ رہنے والی متحرک شخصیت محترم ہادی پٹیل صاحب. بلا شبہ یہ سب انہی کی تربیت کا نتیجہ ہے. یہ ہیرے SIO کی تربیت کی دین ہے، جس میں صاحب موصوف محترم سید باسط انور صاحب کا بڑا دخل ہے. آپ کی صلاحیتوں نے آپ کو متحدہ آندھرا پردیش کا امیر حلقہ بھی بنایا. آپ بہت ایک بڑا عرصہ یعنی 1995 سے 2007 تک، یعنی کم و بیش 12 سال تک آپ نے شب و روز کی محنت سے جماعت کی خدمت کی. یہاں پر بھی آپ نے تربیت کا وہ رنگ دکھایا کہ حلقہ آندھرا پردیش کا ریاستی اجتماع وجے واڑہ میں رکھا، جبکہ آندھرا پردیش کا صدر مقام حیدرآباد تھا، لیکن آپ نے مقام جو اجتماع وجے واڑہ میں رکھا. اور تربیت کا اثر یہ رہا کہ حیدرآباد سے اور تمام مدراس سے لوگ ذوق در ذوق جمع ہوئے اور اس کو ایک کامیاب اجتماع میں جو ہے نا تبدیل کیے. ایک مثالی اجتماع ثابت ہوا. یہ آپ کی تربیت کا ہی نتیجہ تھا، آپ کی تربیت کا ایک ٹھوس ثبوت ہے. آپ کی ان صلاحیتوں کے پیش نظر مرکز میں سیکریٹری تربیت مقرر ہوئے، اور آج بھی الحمدللہ موجودہ حلقہ تلنگانہ میں ناظم شعبہ تربیت کے فرائض انجام دے رہے ہیں. اگر میں اسی طرح تعارف کرتا رہوں تو میرے رفقا کہیں گے کہ بھئی ان کو کیا ہو گیا ہے. اس لیے میں اپنی معذوری پیش کرتے ہوئے تعارف کو ختم کرتا ہوں، اور محترم کو جو میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں، اور محترم سے مودبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خیال سے ہمیں مستفید فرمائے. محترم سید عبد الباسط انور صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کا شکر، اس کا احسان کہ آج آپ احباب دوستوں کے ساتھ کچھ باتیں کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین موقع عطا فرمایا ہے، جس پر ہم اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں. محترم رشید الدین صاحب، سید رشید الدین صاحب امیر مقامی پڑنچرو نے حکم دیا تو تیار ہو گئے الحمدللہ. السلام علیکم صاحب، آپ کی آواز تھوڑا کم آ رہی ہے. جی جی جی، تھوڑا مائک آپ سامنے لے لیجئے، تھوڑا آواز تھوڑا. ہاں میں کر رہا ہوں.
جی اب ٹھیک ہے جی الحمدللہ صاحب، کنٹینیو کریے آپ جی. محترم سید رشید الدین صاحب نے بہت زیادہ ہی تعارف کرا دیا. بس جو کچھ بھی ہے وہ آپ حضرات کی صحبتوں کا، آپ حضرات کے ساتھ کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آخری دم تک اس کو باقی رکھے ہم سب کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں. آج کی اس گفتگو کا جو عنوان ہے وہ سیرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ دیے ہوئے وقت میں اس کو مکمل کر لوں، لیکن ہمارے کنوینر صاحب سے گزارش ہے کہ 5 منٹ پہلے مجھے تھوڑا سا ہنٹ دے دیں کہ وقت بالکل ختم ہے. مطلب 40 منٹ مجھے وقت ہے اور 40 منٹ میں انشاءاللہ میں مکمل کر لوں گا. 35 منٹ ہونے کے بعد تھوڑا سا آپ مجھے ہنٹ دے دیں تو میں انشاءاللہ اس کو پھر ایڈجسٹ کر لوں گا اگر کچھ باقی ہے. میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑا صاحب، میں مائک تھوڑا وہ کر لیجیے مصعب، تھوڑا آپ کی آواز لو آ رہی ہے. اصل میں اس پہ ہوں، لیپ ٹاپ پہ ہوں. اب ٹھیک ہے؟ جی 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 مصعب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صدق اللہ العظیم. محترم امیر مقامی، محترم کنوینر صاحب اور معزز قابل احترام سامعین کرام، بھائیوں اور قابل احترام بہنوں، آج ہم جب حضرت علی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کی سیرت کا، آپ کی 63 سالہ زندگی کا ایک مختصر سا نچوڑ ہے. جو اہم باتیں ہو سکتی ہیں وہ اس میں بیان کرنے کی میں نے کوشش کی ہے. اصل میں اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے اس مقصد سے اچھی طرح واقف ہونا چاہیے کہ کیوں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر گفتگو کر رہے ہیں آج. اصل میں اس کا بنیادی مقصد جو میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی حیات طیبہ سے، آپ کی پاک زندگیوں سے اچھی طرح سے واقفیت حاصل کریں. واقفیت صرف اس کی نہیں کہ کب پیدا ہوئے تھے، کیسے زندگی گزاری، کہاں انتقال ہوا، کہاں قبر ہے، یہ نہیں، بلکہ اصل میں وہ کیا کیفیت تھی، وہ کیا حالات تھے، اور وہ کیا ان حضرات کی زندگی کا مقصد تھا جس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان کی بازیاں لگا دی. کبھی زندگی کی آسائشوں کی کبھی کوئی خواہش کی نہ پرواہ کی. تو یہ سب سے پہلا مقصد یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم کو ان حضرات کے زندگی میں ان کے کردار کی روشنی میں غور کرنا ہے کہ ہم بھی تحریک اسلامی کے کارکن اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو وہ کردار اور ہمارے کردار میں کیا مطابقت ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، تنہائی میں غور کرنا چاہیے. اور ایسا نہیں ہے کہ آج کی یہ پروگرام سن لیے یا اس سے پہلے بھی جو پروگرام ہوئے سن لیے، بلکہ اس بارے میں ہم اور بھی تحقیق کریں، کچھ کتابیں پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو مقصد ہمارا ہے اس کے ذریعے سے وہ حاصل ہو سکتا ہے، اور ہماری زندگی میں چینج لانے کی کوشش کریں. جب تک کہ ہم چینج نہیں لائیں گے، صرف سنتے سناتے رہیں گے، تو اس سے کوئی زیادہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. بے شک اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن اپنی زندگی کو ان کی زندگیوں کے مطابق گزارنے میں جو اجر و ثواب ہے، جو برکتیں ہیں، وہ حاصل نہیں ہوں گی. اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ ان صحابہ کرام کی زندگیوں کے
حوالے سے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنی زندگی کو میں تبدیلی لائیں، چینج لائیں۔ یہ دراصل ہماری گفتگوؤں کا مقصد ہونا چاہیے، اور اسی مقصد کے تحت ہم یہاں اپنی گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت علی کا پورا نام جو تھا وہ علی ابن ابو طالب تھا۔ شجرہ یا نام کی جو تفصیل ہے وہ علی ابن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اور پورا سلسلہ وہاں تک جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچازاد بھائی ہوتے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں، اور خاندان بنو ہاشم سے، دونوں بھی، حضرت ابو طالب بھی اور حضرت فاطمہ بھی۔ تو اس طرح سے نجیب الطرفین جس کو کہتے ہیں ہاشمی، وہ آپ ہیں۔ آپ کی کنیت، دو کنیت زیادہ معروف ہیں، ایک تو ابو الحسن جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہونے کی حیثیت سے، اور دوسرا ابو تراب۔ ابو تراب کی جو کنیت ہے وہ اس کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ابو تراب کہہ کر پکارا تھا۔ اس کی تفصیل میں آئندہ بتاؤں گا، وہ بہت ہی دلچسپ ہے وہ بھی۔ اور پھر القاب میں اسد اللہ، مرتضی، کرم اللہ وجہہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں نام کے ساتھ آپ کے لگی ہوتی ہیں۔ اب ہر ایک کی تفصیل ہے، موقع نہیں ہے جانے کا۔ آپ کی پیدائش نبوت 30 نبوی میں ہوئی، اور آپ کی شہادت 21 رمضان 40 ہجری کو ہوئی، تو تقریباً 63 ایئرس آپ کی ایج تھی۔ آپ کی خاص بات یہ ہے کہ نبوت کے دوسرے ہی دن، جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعزاز بخشا، ذمہ داری بخشی، اسی دن آپ نے دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ نماز پڑھ رہے ہیں کچھ اس طرح سے، تو دیکھتے رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر آپ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، میں اس کی عبادت کر رہا ہوں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور آپ نے فوری ان کو اسلام کی دعوت بھی دی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں والد صاحب سے بات کر کے، کل غور کر کے میں کل تک جواب دوں گا کہ اسلام مجھے قبول کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ آپ کی عمر اس وقت تقریباً کسی نے 10 سال کہی ہے، کسی نے 12 سال، 10-12 سال کے درمیانی تھی۔ چنانچہ رات کو آپ سو گئے اور رات ہی میں ارادہ کر لیا کہ نہیں، صبح اسلام قبول کرنا ہی ہے۔ والد سے آپ نے مشورہ نہیں کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ تو آپ پہلے ہی سے تھے، 2 سال کی عمر سے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ ان کے والدین کی معاشی حالت صحیح نہیں تھی، تو ایک فرزند کو انہوں نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا تھا۔ تو چنانچہ وہ بالکل ابتدائی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، آپ کی تربیت میں، اور آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ اور اسی لیے کرم اللہ وجہہ کے معنی کے لقب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چونکہ آپ نے کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، کبھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا، اس لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کا چہرہ جو ہے بڑا برکت والا ہے، بڑا عزت والا ہے۔ ایک روایت ہے، اور بھی حالانکہ دوسرے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ بہرحال اس طرح سے جو ہے آپ 27 سال کی عمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگہداشت اور تربیت میں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے۔ کبھی بھی بتوں کی پوجا پرستش نہیں کی۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان آنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور مرد حضرات میں، بالغ حضرات میں ایمان لانے والے سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور خواتین میں حضرت
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا، ہم سب جانتے ہیں، میں تھوڑا سا اشارتاً میں عرض کر رہا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، تو جب آپ کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ ہجرت کے لیے تشریف لے جانے والے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور چادر کہا، فرمایا کہ چادر روڑ لو، کیونکہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیے تھے۔ بہرحال آپ بڑے اطمینان کے ساتھ آپ کی جگہ لیٹے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے باہر چلے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو کچھ امانتیں ہیں یہاں کے لوگوں کی، وہ امانتیں انہیں تم واپس کر دینا۔ چنانچہ دوسرے دن انہوں نے اپنی امانتیں واپس کر دیں، جس دن کی وہ امانتیں تھی ہر ایک کے پاس گئے اور اس کو اپنی امانت واپس کر دی، اور لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو انہوں نے کہا وہ تو تم کو معلوم ہے، تم حفاظت کرنا چاہ رہے تھے، تم ان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے وہ کہاں ہے۔ اس طرح سے ہجرت کے فوری بعد، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے، اس کے چند دنوں بعد ہی فوری روایت میں ہے کہ آپ بھی ہجرت کے لیے مدینہ تشریف لے گئے، اور پیدل گئے بغیر کوئی سواری کے، کافی تکلیف سے گئے، تو راستے میں پیر زخمی ہو گئے۔ جب مسجد قباء کے قریب پہنچے تو وہاں وہ آرام انہوں نے کیا اور بالکل چلنے کے قابل نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت علی کو لاؤ، پیش کرو، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ بہت زخمی ہیں، پیر ان کے زخمی ہیں، وہ چل نہیں سک رہے ہیں، تکلیف زیادہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے گئے آپ کے پاس، اپنے لعاب دہن سے آپ کے زخموں کو صاف کیا، اس طرح سے وہ زخم بہت جلدی سوکھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سوائے جنگ تبوک کے جتنے غزوات ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جتنی جنگیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، ان سب میں شریک رہے، بدر، احد، حنین، خندق، خیبر وغیرہ میں۔ خیبر میں تو آپ نے خود اس کو فتح کیا تنہا۔ تو یہ، اور پھر خاص بات یہ بھی ہے آپ سے متعلق کہ خلفائے راشدین دو دے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، تینوں خلفائے راشدین کے دور میں ان کے بہت بہترین مشیر رہے، بہت بڑے ان کو ایڈوائزر تھے آپ ان خلفائے راشدین کے، اور لوگ یہ صحابہ کرام اور یہ خلفائے راشدین آپ کی تجاویز پر، آپ کے مشوروں پر عمل کرتے تھے۔ اور خاص طور سے چونکہ آپ بہت ہی معاملہ فہم تھے حضرت علی، اور بہت دور رس نگاہ رکھتے تھے، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ علم دین اور فقہ کے ماہرین میں سے تھے۔ علم دین اور فقہ اور سنت اور حدیث کے وہ ماہر تھے، اور اس سے وہ استنباط کرتے تھے، اس سے اپنی دلیلیں پیش کرتے تھے گفتگو میں۔ اور خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ فن سپاہ گیری سے بھی واقف تھے، تو کیسے لڑنا چاہیے، کیسے مارنا چاہیے، تربیت آپ دیتے تھے۔ تو فرماتے تھے کہ جب جنگ میں جاتے ہو لڑنے کے لیے تو اپنے دانت کو مضبوطی سے بند کر لیں، بالکل، اور اس سے یہ ہوگا کہ دشمن کی تلوار اگر سر پہ پڑے گی تو وہ اچٹ کے چلے جائے گی۔ اس طرح کے بہت ہی باریک نقطے آپ فن سپاہ گیری میں، لڑائی جنگ کے موقع پہ، کیونکہ وہ دو بدو لڑائی ہوتی تھی، تو اس موقع پر جو ٹیکٹکس ہوتی تھی وہ آپ لوگوں کو سکھاتے بھی تھے، بتلاتے بھی تھے۔ ابھی ہمارے قاری صاحب نے جو آیتیں پڑھی ہیں سورہ فتح کی 29ویں آیت، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اس سلسلے میں ایک بہت مشہور مفسر ہیں صدیق حسن القنوجی، ان کی ایک بہت مشہور تفسیر ہے تفسیر فتح البیان، اور مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا لکھی ہے، اس میں خلفائے راشدین کے بارے میں، تو اس میں انہوں نے، ان دونوں حضرات نے اس بات کو کوٹ کیا ہے کہ یہ آیت دراصل اس مفہوم میں اس کو لینا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، والذین معہ جو ان کے ساتھ ہے،
میں اشارہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کے بارے میں ہے. اور اس کے بعد جو آیت ہے اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور پھر رحماء بینہم، آپس میں یہ بہت ہی رحم دل ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد ہے. اور آخر میں جو آیت کا جو حصہ ہے آگے کا، تراہم رکعان سجدا، آپ دیکھیں گے کہ وہ رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں. تو یہ زہد و تقوی، رکوع اور سجدہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کا اشارہ ہے. ایک لوگوں نے بات بہت ہی اہمیت کے ساتھ کہی ہے. دور خلافت آپ کا جو تھا وہ 35 ہجری تھا، 40 ہجری تھا، تقریباً 4 سال 9 مہینے تھا. خلافت کے سلسلے میں ایک دو باتیں میں عرض کروں گا کہ خلافت کیا ہے. خلافت راشدہ اور خلافت جو ہم کہتے ہیں امیر المومنین ہیں، وہ اس کو کیا، اس کی اسلامی اس کی اہمیت ہے اسلام میں. اصل میں خلفہ عربی لفظ ہے، ظاہر ہے اس کے معنی آتے ہیں پیچھے آنے کے، جانشینی کے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا، اسی طرح سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دنیا سے جانے کے بعد کہا تھا کہ میری جانشینی کسی کو کرنی چاہیے. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جانشین بنے، خلیفہ بنے. اور اس کے بعد پھر حضرت عمر اور حضرت عثمان اور پھر حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. تو خلافت راشدہ کا مطلب یہ ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو خلافت، جو حکومت، جو حکومتی ادارے ہیں وہ کام کریں، وہ خلافت راشدہ کہلاتی ہے. اور یہ خلافت راشدہ صرف 4 صحابیوں کی حد تک محدود کی گئی ہے. اور یہ خلافت راشدہ تقریباً 30 سال قائم رہی، حضرت ابو بکر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضرت ابو بکر تقریباً 3.5 سال، حضرت عمر شاید 10 سال، اور حضرت عثمان 12 سال، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 4.5 سال. اس طرح سے تقریباً 30 سال خلافت کے ہوتے ہیں. اور اس وقت جو ہے مسلمان حکمرانوں کا جو خطاب کو پکارا جاتا تھا وہ امیر المومنین کہا جاتا تھا. امیر المومنین یہ کہ سارے مومنین کے وہ امیر ہیں، وہ لیڈر ہیں. خلافت دراصل ایک ایسا طرز حکومت ہے جو خالصتاً اسلامی اصولوں پر شریعت کے مطابق قائم ہوتا ہے اور شریعت کو نافذ کیا جاتا ہے. اور تمام قانون اور جتنی ساری چیزیں ہیں وہ سب کے سب اسلام کی بنیاد پر، قرآن و سنت کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں. ایک اور خاص بات یہ ہے کہ کوئی شخص بھی خود خلیفہ نہیں بن سکتا. یہ کوئی اعلان نہیں کر سکتا کہ صاحب میں آج سے خلیفہ ہو گیا، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ خلافت کی جو تاریخ ہے اس میں لوگوں نے مل کر حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت علی، حضرت عثمان کو اور حضرت علی رضوان کو، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اپنے طور پر خلیفہ منتخب کیا. تو خلیفہ عوام منتخب کرتے ہیں، کوئی اپنے طور پر خلیفہ نہیں بن جاتا. اور خلیفہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس کو عوام منتخب کریں، اور وہ کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے. نہ وہ کینویسنگ کر سکتا ہے، نہ پلاننگ کر سکتا ہے، نہ کوئی اس طرح کی کوشش کر سکتا ہے یا کرتا ہے، نہیں کرتا ہی نہیں تھا وہ کہ وہ اس طرح سے اپنے آپ کو خلیفہ بنا سکے. اس کے لیے کوئی پیش گوئی، پہلے سے کچھ پلاننگ وغیرہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تھی. اور جس طرح سے امیر کے انتخاب کے سلسلے میں، امیر یا جو مناسب ہیں ان کے انتخاب کے سلسلے میں جماعت کا جو دستور ہے وہ یہی کہتا ہے، اسی کی اتباع میں، کہ کوئی شخص اپنے طور پر کسی منصب کے لیے دعوے دار نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگ اس کو منتخب نہ کر لیں. اور اگر کوئی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اہل نہیں ہے، پہلے ہی اس میں اس کو نااہل قرار دیا جاتا ہے. یہ اسلام کی بہت ہی بنیادی تعلیم ہے. اس کا اثر یہ صرف ایک چند گھنٹوں، چند مہینوں اور چند لمحات کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو پوری ایک تاریخ اس کے بعد بنتی ہے کہ کس طرح سے اس سلسلے نے حکومت کے طریقے کو بدل دیا، جس میں خدا ترسی اور اسلام کی پابندی جس میں لازم ہو گئی.
تو یہ ایک ایسا طرز حکومت ہے جس کی مثال دنیا کی کوئی اور جمہوریت، کوئی اور، چاہے وہ یورپ ہو، امریکہ ہو، اور یہاں دنیا بھر کے جو ممالک ہیں اپنے آپ کو ترقی پذیر اور ترقی یافتہ کہتے ہیں، یہ سب کے سب جھوٹ ہیں، دھکوسلے ہیں، یہ سب ڈکٹیٹر ہیں، یہ خود اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیا کو بیوقوف بناتے ہیں، اور ان کو جو ہے اپنے لوگوں کو اپنی حکومت میں زبردستی شامل کرتے ہیں۔ ملوکیت، خلافت کے ساتھ ایک لفظ ملوکیت بھی آتا ہے۔ ملوکیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلافت کے علاوہ ہے، یعنی یہ کہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی طاقت پر یا کسی اور وجہ سے اقتدار پر آ جاتا ہے، اس میں عوام کی رائے شریک نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ ایک تھوڑی سی خلافت کے سلسلے میں اضافہ باتیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی۔ جب مدینہ آپ تشریف لے گئے ہجرت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سب کے ساتھ آپ نے مواخات کی تھی، جو مہاجر آئے تھے ان کو انصار کے ساتھ بھائی بھائی بنایا تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بھائی ہے، اور فرمایا کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ساتھی ہارون علیہ السلام تھے، اسی طرح سے میرے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح سے آپ کا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محبت کے اعتبار سے اور شفقت کے اعتبار سے بہت زیادہ تھا، بہت ہی قریب تھے آپ۔ بیعت عقبہ میں بھی آپ شریک رہے، اور جو ہجرت سے دو ماہ پہلے ہوئی تھی، اور پھر اس کے علاوہ ہجرت فوری آپ نے کی، اور پھر آپ کا نکاح جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، ان سے 2 ہجری میں ہوا۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ واقعات وہ ہیں جو ہم کو ایک واقعہ ہم کو بہت کچھ سوچنے پر ہم کو مجبور کرتا ہے۔ اس وقت ہماری اپنی عائلی، ہماری سماجی اور ہماری جو اخلاقی ذمہ داری زندگی ہے، اور ہم جو اس وقت تحریک اسلامی کے نام پر زندہ ہیں اور پہچانے جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی، اس ریفرنس سے بھی ہم کو اس پر غور کرنا ہے کہ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تو مہر کے بارے میں حضرت علی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو آپ نے فرمایا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں سوائے اس کے کہ ایک زرہ ہے اور ایک کچھ گھوڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم وہ زرہ فروخت کر دو۔ تو آپ وہ بازار میں گئے فروخت کرنے کے لیے، بازار میں کھڑے تھے بیچنے کے لیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر وہاں سے گزر ہوا۔ تو آپ نے فرمایا علی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں زرہ بیچ رہا ہوں، مجھے نکاح کرنا ہے۔ تو آپ نے اس کو 400 درہم میں خرید لیا، بہت زیادہ قیمت دے کے خرید لی، اور اس کے بعد فرمایا کہ بھئی یہ، پھر انہوں نے اس کو تحفے میں واپس بھی کر دیا کہ یہ تمہارے لیے میری طرف سے تحفہ ہے۔ تو پھر وہ آپ واپس تشریف لائے، وہ 400 درہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو دے دیے، اور فرمایا کہ ان کے لیے کچھ سامان ضروری ہے، وہ لے کے آؤ، کیونکہ ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، نہ ان کا کوئی گھر تھا، نہ ان کا، صرف ان کے پاس ایک چمڑا تھا جس سے وہ بچھاتے بھی تھے اور اوڑھتے بھی تھے، اور ایک وہ جو گھاس گھر میں جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ ریتی ایک طرف بچھی ہوئی تھی، وہ بستر کے طور پہ استعمال ہوتی تھی، ایک چھوٹا سا پانی کا مشکیزہ تھا اور ایک برتن تھا، اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آپ کے حکم کے مطابق کچھ سامان آپ کو خرید کر دے دیا۔ اور ایک روایت میں ہے، پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے، بہت سی روایتیں اصل میں ہیں، ایک روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بابا آپ نے تو ایک ایسے آدمی سے میرا نکاح کیا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گھر، یہاں تک کہ گھر ہے نہ کوئی سامان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس زہد اور تقوی زیادہ ہے، سارے لوگوں میں سب سے زیادہ زاہد اور متقی شخص ہے، اس لیے میں نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ تو یہ کیفیت تھی۔ پھر نکاح کے بعد پھر ایک صحابی سے مکان کرائے پر لیا، اور پھر وہی بستر جو تھا ریت بچھی ہوئی تھی، پھر کھجور کی چھال سے بھرا ہوا ایک تکیہ تھا، گھڑا تھا، اور پینے کا پانی اور چمڑا اور چادر، اس طرح کی چند چیزیں تھیں۔ تو یہ آپ کی زہد اور تقوی اور
سے لگاؤ محبت اور دنیا سے کیا کہیں ہم بے رغبتی کی بات ہم بہت کرتے ہیں، تو بے رغبتی دراصل یہ ہے اصل بے رغبتی جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں نمونہ بنا کے پیش کیا. یا نمونہ بنا کے نہیں بلکہ اس طرح سے زندگی کرے جو ایک نمونہ بن گئی، جو ہمارے لیے ایک ایگزامپل، ایک مثال بن گئی. متقی اور پرہیزگاری وہ نمونہ بنانے کے لیے بننے کے لیے نہیں، وہ تو ان کی اپنی فطرت میں تھی، وہ تو خدا سے خوف کا یہ عالم تھا. تو اس کی وجہ سے وہ ان کی زندگی ایک مثالی زندگی بن گئی. پھر آپ کے جو اوصاف حمیدہ ہیں خاص طور سے وہ میں آپ کے سامنے اب اس وقت عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ہم یہ کہیں کہ دا مین آف کرائسس، پریشانی اور بہت ہی بدلتے ہوئے حالات میں اگر کوئی مضبوطی کے ساتھ اپنے ارادوں کے ساتھ اور اپنے عزم اور حوصلے کے ساتھ اپنے مقصد کے ساتھ جو جم کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. خلافت کے دور میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آخری سال تک آپ مختلف مرحلوں میں، مختلف آزمائشوں میں اور سے گزرتے رہے، بہت سے سخت حالات آتے رہے، لیکن آپ جو ہے اس کو بہت ہی صبر، استقلال اور بڑی حکمت کے ساتھ اس کو سالو کرتے رہے ان حالات کو، اور خلفائے راشدین کی خاص طور سے ان کی اس طرح سے مدد کرتے رہے. خود جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو اس وقت جو اندرونی خلفشار تھا، جو کیفیت تھی، وہ ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے، تاریخ کی کتابوں میں ہے، محفوظ ہے. تو ان حالات میں بھی آپ نے اپنے فیصلوں کے ذریعے سے اور اپنی حکمت کے ذریعے سے ان حالات کو قابو میں کیا، قابو میں کرنے کی کوشش فرمائی. آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے فیصلے خود کرتے تھے اور فیصلوں پر اٹل رہتے تھے. یہ خاص بات تھی آپ کے، فیصلہ کرنے کے بعد پھر ڈگمگاہٹ نہیں ہوتی تھی، جو فیصلہ کر لیا اسی پر عمل کریں گے. یہ خاص بات آپ کی تھی. اور ہجرت کے موقع پر بھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، ان واقعات کو بھی اگر ہم پڑھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے ان حالات کو بہتر انداز میں سلجھانے کی اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. یہ آپ کی بڑی خاص بات تھی کہ حالات کو بگڑنے نہیں دیتے تھے. ابن ماجہ کی ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بہترین فیصلہ کرنے والوں میں حضرت علی ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو خودداری تھی، غیر معمولی قسم کی عزت نفس کا جو لحاظ تھا، اپنی خودداری تھی، وہ غیر معمولی تھی کہ یہاں تک کہ یعنی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے فاقوں کی کچھ بھی ہوتا نہیں تھا آپ کے پاس، جو بھی ہوتا تھا وہ آپ خرچ کر دیتے تھے. صبح جو بھی دن میں کماتے وہ رات ہونے سے پہلے اس کو خرچ کر دیتے تھے، وہ اپنے گھر لے کے نہیں جاتے تھے، گھر میں کوئی سامان جمع نہیں کرتے تھے. تو یہ بعض وقت ایسی بھی نوبت آ جاتی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو فاقہ کر کے سو جاتے تھے، بغیر کھائے کے سو جاتے تھے. لیکن مانگنا پسند نہیں کرتے تھے، مزدوری کر لیتے تھے. ایک مرتبہ بہت بھوک لگی، گھر میں کچھ نہیں تھا، باہر نکلے اور جا کے دیکھا ایک بوڑھی کا کچھ کام کرنا تھا، وہ کام انہوں نے اس کو کیا، اس نے جو پیسے دیے یا جو کھجور دیے اس سے اپنا پیٹ بھر لیا. تو اس طرح سے آپ خودداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے تھے. پھر خاص بات یہ بھی تھی کہ انتہائی سادہ زندگی تھی، یعنی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہم کہ اس طرح سادہ زندگی بھی گزاری جاتی ہے کہ ایک چمڑا اس کو اوڑھ بھی رہے، بچھا بھی رہے، ایک تکیہ ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے ساتھ میں. یہ اس طرح کی جو آپ کی کیفیت تھی، ایک زہد و تقوی جس کو ہم کہتے ہیں، خدا سے خوف اور آخرت کا خیال، آخرت کی کامیابی کا لحاظ کرنا ہر مرتبہ، تو یہ غیر معمولی آپ کے اندر وہ تھی. اور بہت ہی سادی چیزیں استعمال کرتے تھے. حضرت فاطمہ زہرا کا ساتھ جو سامان آیا تھا بس وہی، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. ایک بات جو ہم جو کتابوں میں پڑھتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں،
اس میں کہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سامان تھا اس کو جہیز کے طور پر نہیں بتایا گیا، جس کو آج ہم وہ فاطمی جہیز کے نام سے اس کو جائز سمجھتے ہیں. تو لفظ جہیز میں وہ ہماری اپنی ایجاد ہے، ہمارے اپنے یہاں کے کلچر میں ہم نے اس کو جہیز کر لیا ہے، حالانکہ وہ جہیز نہیں تھا، کچھ ضروری سامان تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنی بیٹی کو دیا تھا. وہ جانتے تھے حضرت علی کی کیا کیفیت ہے، تو وہ سامان جو ہے حضرت علی کے لیے نہیں بلکہ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہولت کے لیے دیا گیا تھا. تو یہ بات بھی اچھی طرح سے ہم کو ذہن میں رکھنے چاہیے. اسی طرح سے بہت سادہ غذائیں استعمال کرتے تھے، گوشت اور روٹی بہت پسند تھی لیکن بہت کم استعمال کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں کوئی فالودہ یا کوئی اس طرح کی چیز پیش کی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نہیں لیا، کہا کہ آپ نے خراب ہو جائے، تو اس کو آپ نے دوسروں کے حوالے کر دیا. اپنے آپ کو اس طرح کی نفیس چیزوں کا کھانے کا عادی نہیں بنانا چاہیے، آپ کا قول یہ ہے. تو اب ہم اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو پھر ایک ایک جملے ایک ایک چیز پر ہم اپنی زندگی کو ٹٹولنے کی کوشش کرتے رہے. پھر اسی طرح سے انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ تھا. جب حالات بہتر ہوئے آپ تجارت کرنے لگے، تجارت میں فائدہ بھی ہوا، تو سارا مال اور دولت وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے. کوئی چیز گھر کو نہیں لے آتے تھے، گھر میں کوئی چیز جمع نہیں کی. اور پھر اسی طرح سے آپ کا جو عبادت اور جو آپ کا زہد و تقویٰ تھا وہ غیر معمولی تھا. راتوں کو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے روتے عبادت، رات بھر عبادت کرتے تھے. اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے جب آپ خلیفہ ہوئے تو آپ بیت المال سے سوائے اپنے حق کے بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ بیت المال سے آپ کچھ بھی نہیں لیتے تھے. سردی کے موسم میں بھی معمولی چادر اوڑھ کے آپ رہتے تھے، اپنے لیے کوئی ضروری سمجھتے نہیں تھے کہ کوئی چیز اپنے آرام کے لیے ہو جائے. تو آرام کشی جس کو کہتے ہیں، آرام کرنا ہو، آرام لطف لینا، وہ آپ کے فطرت میں تھا ہی نہیں. فطرت میں آپ نے فرمایا کہ دنیا مردار ہے، جو اسے حاصل کرنا چاہے اسے کتوں کی صحبت کے لیے تیار رہنا چاہیے. یہ آپ کا ایک قول ہے. نہج البلاغہ آپ کی کتاب ہے اور اس میں آپ کے خطبات اور آپ کے اقوال ہیں، لیکن وہ کتاب زمانہ گزرتے اور شیعہ حضرات کے اس میں اضافے اور کمی کی وجہ سے اس کے آتھنٹسٹی جو ہے وہ متاثر ہو گئی ہے. لیکن بعض جو آپ کے اقوال اور خطبات ہیں وہ پڑھنا چاہیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اوریجنل کیا ہے. تو وہ نہج البلاغہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نہ پڑھی جائے، اس کو پڑھنا چاہیے. اور یا وہ صرف کسی مخصوص شیعہ حضرات کے لیے یا کسی اور فرقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ہیں، اس میں آپ کے خطبات ہیں. اب وہ جب ہم پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ نے ایک مجموعہ بھی اپنا حدیث کا جمع، اسی طرح سے عدل اور انصاف کے معاملے میں بھی وہ غیر معمولی آپ کا کردار رہا ہے. ایک مرتبہ آپ کی زرہ کہیں گر گئی تھی اور کسی یہودی کو مل گئی، تو آپ کو معلوم ہوا تھا، آپ نے یہودی کو کہا کہ وہ زرہ میری ہے، تو نہیں مانا. اور بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک ہوئی کہ وہ عدالت میں پہنچ گئی، قاضی کے پاس وہ معاملہ چلا گیا. حضرت امیر المومنین تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاضی کے پاس اور کے لیے جو ہے اپنی ثابت کرنے کے لیے اپنے بیٹے اور اپنے غلام کو پیش کیا کہ یہ ان کی شہادت ہے، یہ میری ہے. تو قاضی جو تھے وہ بھی آپ غور کر کے دیکھیں، وہ بھی انہی کے مقرر کردہ قاضی تھے. تو وہ ان قاضی صاحب نے کہا کہ گواہی نہیں چل سکتی. چنانچہ وہ جو بھی ہماری حیثیت ہوتی ہے اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں ہم دیکھیں. تو وہ امیر مقدمہ ہار گیا اور زرہ چھوڑ کے واپس ہو گئے.
تو اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ جو یہودی تھا اس نے اسلام قبول کر لیا. یہ آپ کے سمجھے کہ زہد و تقوی اور غیر معمولی عدل و انصاف کی مثالیں، اور اس طرح کی مثالیں کئی ہیں. اور ایک مرتبہ حضرت ام کلثوم جو آپ کی صاحبزادی تھیں، وہ ایک مرتبہ آپ ان کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی موتی پہنے ہوئے ہیں، موتی کا ہوا کچھ. وہ پوچھا کہاں سے آیا، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو بیت المال کے نگران ہیں انہوں نے دیا. تو فوری ان کو بلایا، ان کی سرزنش کی، اور یہ جو موتی تھا وہ واپس بیت المال میں جمع کرا دیا. نہ صرف یہ بلکہ اس کی قیمت بھی ادا کر دی. یہ بیت المال کے حسابات اور بیت المال کے مال سے اپنے آپ کو اتنا پاک و صاف رکھنا کہ ایک رتی برابر بھی کوئی چیز اپنی ذاتی استعمال میں نہ آ جائے، یہ بھی ہمارے لیے بہت ہی غور و فکر کی بات ہے. آج الحمدللہ ہمارے اس جماعتوں میں بہت سے بیت المال ہیں، ہر جماعت اپنا ایک بیت المال رکھتی ہے. تو ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے، خاص طور سے اس کے ذمہ دار ہیں، کہ یہ بیت المال صحیح طور پر ہمارا استعمال ہو رہا ہے یا خدا نخواستہ کہیں کوئی چیز سلپ ہو رہی ہے. بہرحال اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے. اسی طرح سے آپ کے علم و فضل کی بات ہوئی تھی کہ آپ قرآن، تفسیر، حدیث اور سیرت میں ماہر تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم علی بابوہا، وہ اصل میں طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے، بہت بڑی حدیث ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ انا مدینۃ العلم ابو بکر اساسہا عمر حیطانہا و عثمان سقفہا و علی بابہا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میں عمر اس کا چھت، اس کا ابو بکر اس کی بنیاد ہیں، عمر اس کی دیواریں ہیں، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے چھت ہیں. وعلی بابہا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ اس کا باب، اس کا دروازہ ہے. یہ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر، جو خود بھی بہت بڑے عالم تھے، آپ نے فرمایا کہ علم کے 10 حصوں میں اگر 10 حصے کر دیے جائیں تو حضرت علی کے 9 حصے ہوں گے، اور ایک حصہ وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، میں اور دوسرے لوگ. تو یہ اس طرح سے پھر آپ نے تقریباً 586 احادیث کی روایت بھی فرمائی. اور خاص بات یہ ہے آپ کی کہ علم الصرف اور علم النحو، یہ عربی داں حضرات جانتے ہیں، اس کے بغیر عربی سیکھی نہیں جا سکتی، عربی بات چیت نہیں کی جا سکتی. یہ 2 علوم بہت اہم بنیادی ہیں، علم الصرف اور علم النحو. تو اس کی موجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں. ایک معاملے میں وہاں گئے تھے ایران کے، شاید تو لوگوں نے قرآن غلط پڑھا تو آپ کو بڑی تشویش ہوئی، تو آپ نے ایک ہی رات میں یہ قاعدہ بنا دیا کہ قرآن کو ایسے پڑھا. یہ قاعدے ہیں، یہاں زبر اور زیر اس طرح سے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی خاص ایک بہت بڑا آپ کا احسان ہے امت پر. پھر اسی طرح سے دور خلافت میں بیت المال کی جو بات ہوئی تھی، ایک ایک چیز کا حساب رکھتے تھے، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی اس سے کسی چیز سے استفادے کا کوئی موقع نہیں ہوتا تھا. اور تحریری طور پر بھی آپ لوگوں سے باس پرس فرماتے تھے، اپنے گورنروں سے، اپنے گورنرز کو نگرانی کرتے تھے، ان کو سرزنش بھی کرتے تھے، اور عدل و انصاف کے ساتھ رہنے کے لیے ان کو تربیت بھی کرتے تھے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو عراق کے حکام کی تحقیقات پر مامور فرمایا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر تحقیق کریں. تو اس طرح سے تحقیقاتی کمیشن کی ابتدا بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی. شجاعت اور بہادری میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا. غزوہ بدر کے موقع پر جنگ کا آغاز فرمایا اور پہلی ہی مار میں اپنے دشمن کو ختم کر دیا، اس کی گردن تن سے جدا کر دی. اپنے آپ پر غیر معمولی کنٹرول بھی کرتے تھے. وہ واقعہ ہم سب کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک یہودی سے لڑائی ہوگی اور یہودی بالکل زیر ہو گیا تھا کہ اچانک اس نے غصے میں آ کے نبی کریم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تھوک دیا. آپ فوری جیسے اس نے تھوکا، آپ فوری اس کو چھوڑ کے ہٹ گئے. پھر اس نے کہا ارے تم تو مجھے ختم کر دینے والے تھے، تم ایسے کیوں چھوڑ دیے مجھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں لڑ رہا تھا تم سے
تو اللہ کے لیے لڑا تھا. دیکھیے آپ، زہد اور تقویٰ اور خدا خوفی اور خدا سے کی موجودگی کا جو احساس کہ میں جو تم سے لڑ رہا تھا تو خدا کے لیے لڑا تھا، اللہ کے لیے لڑا تھا. جیسے ہی تم نے مجھے تھوکا، مجھ پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا. وہ غصہ مجھے میری ذات پر کی وجہ سے میرا تعلق ہو گیا، اس لیے میں ہٹ گیا تم. وہ یہودی اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے پھر بعد میں ایمان کو قبول کر لیا. تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہیں. اور ان کے آپ کے بہت سے اقوال بھی ہیں. ایک بہت مشہور قول ہے، ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت علی یا علی یہ تقدیر اور تدبیر کا کیا معاملہ ہے، کیسے ہے؟ تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ تم کھڑے ہو؟ تو ہاں میں کھڑا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم 2 پیر پر کھڑے ہو؟ جی ہاں 2 پیر پر کھڑا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ 1 پیر اٹھا لو. اس نے 1 پیر اٹھا لیا. اس کے بعد فرمایا دوسرا پیر بھی اٹھا لو. تو اس نے کہا کہ میں دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ یہی تدبیر اور یہی تقدیر ہے کہ تمہاری تدبیر میں یہ ہے کہ تم 1 پیر اٹھا سکتے ہو، دوسرا پیر تم نہیں اٹھا سکتے، یہ تمہاری تقدیر ہے. تو بہت ہی ایسے سہل انداز میں اس بات کو سمجھا دیا جو آج بھی لوگ اس پر بڑے بحثیں کرتے ہیں. بہرحال یہ ساری چیزیں تھیں. اور دور خلافت میں بھی آپ بازاروں کا دورہ کرتے تھے، بازاروں میں گھومتے تھے کہ کیا حالات ہے بازار کی، عوام کیسے ہیں، سکون میں ہیں. بازار سے معلوم ہوتا ہے خوشحالی ان کی ہے، بدحالی ہے، کیا ہے، کس حالات سے گزر رہے ہیں. اور کبھی بھی جو ہے کیا کہیے گداگری کو، بھیک مانگنے والوں کو کبھی بھی آپ نے اجازت نہیں دی کہ بھیک مانگے. بیت المال سے ان کے لیے وظیفے جاری کر دیتے. کوئی بھیک مانگنا ہوتا تو فوری اس کو روک دیتے اور بیت المال سے اس کے لیے وظیفہ جاری فرما دیتے تھے. اور تاجروں کے سامنے گزرتے، تاجروں سے بات چیت کرتے اور سورہ قصص کی آیات ان کو خاص طور سے سناتے. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ آیت سورہ قصص کی ہے تو یہ پڑھ کر ان کو سنایا کرتے تھے. تو یہ میرے خیال میں وقت ہو گیا ہے، یا تھوڑا سا ہمارے کنوینر صاحب بتائیں. جی صاحب کچھ 10 منٹ میں کنکلوڈ کر دیجیے. اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ ٹھیک. جزاکم اللہ. بتائیں نا شیخ. جی تو بہرحال یہ ساری آپ کی فضیلتیں تھیں اور یہ ساری چیزیں تھیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالعہ کرنے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے. بہت سی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بہت سے مضامین لکھے ہیں، عربی زبان میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں. تو ہم کو کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں نہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ اور دیگر صحابہ کے بارے میں بھی ان کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے، ان کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے انسانیت موت کے دروازے پر. اس میں مختلف مشاہیر، مختلف صحابہ کرام کے دور کے آخری واقعات، آخری لمحات انہوں نے بیان کیے ہیں. بہت ہی ان کی جو انداز بیان ہے، اردو اور محاوروں کا استعمال ہے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. کبھی وہ کتاب مل جائے تو پڑھیے. بہت چھوٹی سی کتاب ہے، زیادہ بڑی کتاب نہیں ہے. انسانیت موت کے دروازے پر مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھی ہے. اس میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اب چونکہ بہت سی باتیں ہو گئی ہیں، اب ہم بالکل آپ کے آخری دور میں پہنچیں گے کہ کس طرح سے آپ کی شہادت ہوئی. خلافت کا جو دور تھا وہ مختلف کنٹروورسیز بھی تھیں، اس میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے مسائل آئے. بہرحال انہوں نے اس کو پوری طرح سے حل کرنے کی کوشش کی اور اپنے صحابہ کی جو عزت اور ان کی توقیر ہو سکتی تھی، حضرت معاویہ سے ان کے جو اختلافات تھے، وہ ساری چیزیں انہوں نے بہت بہتر انداز میں سالو کرنے کی، اس کو حل کرنے کی کوشش کی. تاریخ اسلام خاص طور سے جو اسلم جراج پوری صاحب کی ہے، وہ اگر ہم پڑھیں خلافت راشدہ تو بہت نیوٹرل انداز میں انہوں نے واقعات کو بیان کیا ہے. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے خلافت راشدہ کا جو اختتام ہو رہا تھا وہ کن حالات میں ہوا. اس کے بعد اموی دور، پھر عباسی دور شروع ہوتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اور قول بھی ہے کہ انسان کے لیے حیا زیبائش ہے
اور تقوی عزت اور شرف کے لیے ہے، اور صبر بہترین سواری ہے۔ جنت کا طالب کبھی لمبی تان کر نہیں سوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جنت کا طالب لمبی تان کر نہیں سوتا، مطلب آرام سے کبھی نہیں سو سکتا۔ اگر وہ جنت کا طالب ہے تو اس کے لیے اس کو دن رات کوشش کرنی چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے۔ وہ ایک عبد الرحمن ابن ملجم ایک شخص تھا، اس کے بارے میں روایت ہے کہ وہ آیا تھا کوفہ، اور وہاں جو ہے کسی خاتون سے اس کی محبت ہو گئی، وہ بہت خوبصورت خاتون تھی۔ اس نے ایک شرط لگائی کہ تم حضرت علی کا سر کاٹ کے لاؤ۔ پتہ نہیں یہ کہاں تک صحیح ہے، وہ مختلف حدیث کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ضرور ہے، بلکہ انہوں نے بھی شاید لکھا ہے، ابوالکلام آزاد نے بھی اس کو لکھا ہے۔ تو وہ اس نے قسم کھائی کہ ابن ملجم نے، چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے نکلے تو وہ تقریباً آپ کے گھات میں بیٹھا ہوا تھا، اور فوری آپ پر حملہ کیا اور سر پہ آپ کی مار لگی، مارا سر پہ۔ تو وہ جو تلوار تھی وہ زخم، وہ زہر آلود تھی، تو اس کا زہر پورے جسم میں آہستہ آہستہ سرایت کر گیا، اور فوری اس کو پکڑا بھی گیا، پکڑ کے اس کو گھر لایا گیا حضرت علی رضی اللہ۔ دیکھیے آپ، دیکھیے سیرت کا کیسا پہلو ہے آپ کی۔ اس ملزم کو جس نے آپ پر حملہ کیا تھا، اس مجرم نے، اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اس کو گھر لایا گیا۔ تو حضرت علی تو بہت شدید تکلیف میں تھے، اس کو حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس نے کچھ ان کے ڈائلاگ ہیں، بات ہوئی کیوں مارا، کیا ہوا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں فرزندان حضرت حسن اور حسین سے فرمایا کہ اس کو آرام سے سونے دو، اس کو کھانا دو، اس کی خاطر تواضع کرو، اور کل صبح دیکھا جائے گا۔ اگر میں مر جاؤں تو پھر تمہاری مرضی کہ اس کو قصاص لو، اس کو بھی ختم کرو، یا پھر اگر میں زندہ بچ گیا تو میں خود سوچ لوں گا، کر لوں گا کہ مجھے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، اس کو سزا دینی ہے یا اس کو معاف کرنا ہے۔ لیکن 2 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو زخم تھا وہ اور گہرا ہو گیا، اور اس میں زہر پھیل گیا، اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ ابن ملجم کو بعد میں قصاص کے طور پر اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اور حضرت علی نے جس طرح سے وصیت فرمائی تھی کہ اس کا مسئلہ نہ کیا جائے، اس کے ناک اور کان نہ کاٹے جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی حرکتوں سے منع فرمایا ہے۔ اور صرف جس طرح سے اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے، تم بھی صرف اس پر ایک ہی وار کرنا، اور زیادہ وار نہیں کرنا۔ ایک وار اس نے کیا، ایک وار اس وار کا ایک ہی وار کا ایک ہی جواب ہوگا۔ چنانچہ وہ اسی ایک وار میں ہی وہ حضرت حسن کے وہ ختم ہو گیا۔ آپ نے جو وصیت فرمائی تھی اپنے دونوں بچوں کو، اس نے فرمایا گیا کہ دنیا کا، دیکھیے غور سے سننے کی باتیں ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا کا پیچھا نہ کرنا، حق کرنا، یتیم پر رحم کرنا، بے کس کی مدد کرنا، آخرت کے لیے عمل کرنا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کا حامی بننا، اور کتاب اللہ پر عمل کرنا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا سب آپ کے ساتھ رہتے تھے، ان سب کو جمع کیا اور وصیت فرمائی کہ خدا سے ڈرتے رہو، اس کی اطاعت کرو، جو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے اس کا غم نہ کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کی عبادت پر ہمیشہ کمر بستہ رہو، چست اور چالاک بنو، سست نہ بنو، ذلت قبول نہ کرو، خدا باہم سب کو خدایا ہم سب کو ہدایت پر جمع کرے، ہمیں اپنے کر دے، اور ہمارے لیے آخرت کو دنیا سے بہتر فرما دے۔ یہ آپ نے وصیت کی ایک خطبے کے طور پر آپ نے
سب کو جمع کر کے اپنی تقریر کی ان کے سامنے. پھر وصیت آپ نے لکھوائی جس کی ابتدا یہاں سے کی انہوں نے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میں وصیت کرتا ہوں اے حسن، میں تمام اولاد کو اپنی وصیت کرتا ہوں کہ خدا کا خوف کرنا، اسلام پر مرنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، خدا تم پر حساب آسان کرے گا. یتیم کا خیال رکھو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، قرآن اور نماز میں ایک دوسرے سے بازی لے جاؤ، اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے رہو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ پروردگار کا غصہ ٹھنڈا کر دیتی ہے. ذمیوں اور غلاموں کا خیال رکھو، تمام بندوں پر شفقت کرو، میٹھی بات کرو، نہیں بے تکلف اور سادگی پسند رہو، ایک دوسرے سے نہ کٹو، نہ دور رہو، خدا سے ڈرو، اس کا عذاب بڑا سخت ہے. خدا تمہیں محفوظ رکھے. خدا تمہیں محفوظ رکھے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قائم رکھے. میں تمہیں اللہ ہی کے سپرد کرتا ہوں، تمہارے لیے سلامتی اور برکت چاہتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر گئی. تو یہ مختصر سی سیرت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. خاص طور سے آپ کی جو خصائل رہی ہیں، آپ کی جو وصیت رہی ہے، وہ ساری امت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے توسط سے ساری امت تک پہنچی ہے. تو ہم سب کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، ہماری زندگیوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کی نقل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے کہ اس طرح سے ہم آخرت میں فلاح اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرہ. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ.